مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ اسی مشن پہ گئے. آخر وجہ کیا تھی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آئے اور اس رستے میں شہید ہو گئے اور صحابہ کرام کے کھاتے لگ گئے. وہ 10 محرم الحرام کو جو گستاخی ہوئی اور اس گستاخی کے بعد وہ اکابرین سے ملے، وہ کلپ انہیں دکھائے. میں کہہ رہا ہوں نا، مولانا عادل صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت اونچے درجات نصیب فرمائے. مفتی منیب صاحب کے پاس گئے، یوسف قصوری صاحب کے پاس گئے، ایک ایک کے کلپ دکھاتے تھے. یہ دیکھیں صحابہ کرام کو کھلے عام روڈوں پر تبرہ کیا گیا ہے. جو ملک میں فرقہ واریت کی جو چیز سبب بنتی ہے وہ گستاخی ہے. اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، کوئی غلط مطلب نہ لے. کوئی سمجھتا ہے ہوگا کہ ہم لوگوں سے زبردستی منواتے ہیں، صحابہ کو مانو. نہ مانو، تمہارے ماننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. تمہارے ماننے سے کوئی صحابہ کرام کا رتبہ بہت اونچا بھی نہیں ہو جائے گا. اللہ نے جو انہیں مقام دینا تھا دے دیا ہے. انہیں صحابی کا نجوم نبی نے کہہ دیا ہے. وہ آسمان کے تارے بن گئے ہیں، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بن گئے ہیں. نہیں مانتا کوئی نہ مانے. یہاں صحابہ کو تو یہودی بھی نہیں مانتا، عیسائی بھی نہیں مانتا، سکھ بھی نہیں مانتا، ہندو بھی نہیں مانتا. وہ بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں. ہم نے کبھی ان کے ساتھ اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں مانتے نہ مانو، لیکن صحابہ کو گالی نہ دو. کیونکہ عیسائی صحابہ کو گالی نہیں دیتے، سکھ صحابہ کو گالی نہیں دیتے، ہندو صحابہ کو گالی نہیں دیتے. اور جس مذہب میں تبرہ عبادت ہو، اچھا پھر چند ایک کو بٹھا دیتے ہیں، وہ آگے سے تقیہ کرتے ہیں. نہیں جی، ہم تو مقدسات کی عزت کرتے ہیں، ہم تو مقدسات کی توہین نہیں کرتے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دیکھو وہ تو مان رہے ہو. تقیہ بھی ان کیا کوئی چیز ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بات الٹ دو. اگر ایسی ہی بات ہے کہ آپ کہتے ہو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر ان سے کہو کہ ایک کانفرنس شان فاروق اعظم پر بھی کر کے دکھاؤ. کوئی ایک سیمینار شان ابو بکر صدیق پہ بھی کر کے دکھاؤ. جیسے نوالے اگر موٹے ہونا گلے میں پھنس جاتے ہیں، ان کا نام ان کے گلوں میں ایسے پھنستا ہے. پھر انہیں بتاؤ کہ اگر یہ بات سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہو، تقیے کی بنیاد پہ نہیں کہتے، تو پھر اپنی صفوں میں کسی کا نام ابو بکر تو دکھاؤ، عمر تو دکھاؤ. اور اگر کہتے ہو کہ ہم توہین نہیں کرتے، تو میرا سوال ہے اس توہین کے خلاف جب قانون بنتا ہے تو پھر پیٹ میں کیوں مروڑ ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا یہ پھندا پھر تمہارے ہی گلے میں آ رہا ہے. بھائی ہمارے سامنے ایک مسودہ لاؤ کہ جو اہل بیت کی توہین کرے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ کی نعوذ باللہ کوئی توہین کرے خدا نخواستہ، اسے سرے عام پھانسی پر 10 دن تک لٹکا کے رکھو. آپ مجھے بتاؤ میرا ایک ایک کارکن اس کے نیچے دستخط کرے گا یا نہیں؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں. لیکن جو چور ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے دال میں کالا ہے، بلکہ یہاں تو سارا ہی کالا ہے، ہر ایک ہی کالا ہے، پوری دال ہی کالی ہے. اہل بیت کے متعلق قانون سازی، اگر جو سزا کہتے ہو ہم نیچے دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں. جب بات آتی ہے صحابہ کرام کے قانون کے متعلق، پھر جلسے کیوں کرتے ہو خلاف؟ ابھی جو توہین صحابہ کے متعلق پنجاب اسمبلی نے ایک قانون پیش کیا، پھر پیٹ میں مروڑ کیوں ہوئے ہیں؟ پھر پریس کانفرنسیں کیوں ہوئی ہیں؟ پھر احتجاج کی کالیں کیوں ہوئی ہیں؟ پھر ہر اداروں کو دھمکی کیوں دی ہے؟ پھر ادھر کے گورنر کے گھر کو محاصرہ کرنے کا پھر جناب تم نے کالیں کیوں دی ہیں؟ اگر تم کہتے ہو نہیں جی ہم تو توہین نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو پریشانی کیوں ہے؟ پریشان تو پھر اس کو ہونا چاہیے جو توہین کرتا ہے. پھر پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ یہ پیٹ کا مروڑ بتا رہا ہے کہ پھر دال میں کالا ہے اور تمہیں پریشانی اس لیے ہے
کہ صحابہ پر تبرہ تمہارا مذہب ہے. اسی تبرے کو رکوانے کے لیے قانون سازی ہم کوشش کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ کامیاب کرے. مولانا عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی پر محنت کر رہے تھے. دشمن یہ نہ سمجھے کہ ان کا مشن رک جائے گا. انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا. اور وہ مسودہ اللہ نے چاہا تو وہ دن قریب ہے جو قانون سازی کی صورت میں پاس ہو کر آئے گا. انشاءاللہ ہم اس مسودے کی کاپی مولانا عادل صاحب کی قبر پہ پیش کریں گے کہ آپ کا خون رائے گا نہیں گیا, آپ کا خون ضائع نہیں گیا, آپ کے خون سے انقلاب آیا ہے اور صحابہ کرام کی توہین کا رستہ روکا گیا ہے. اور یہی ہمارا موقف ہے, یہی ہمارا مشن ہے. اس پر ایک عادل خان تو کیا ہزاروں ایسے قربان کرنے پڑیں. خدا کی قسم صدیق سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے. صدیق کی جوتی کا دفاع ہو جائے اور ہماری جانوں کے بدلے ہو جائے, یہ سودا ہمیں منظور ہے, یہ سودا ہمیں منظور ہے. یہ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہتے, ہم نے عملی طور پر بھی کر کے دکھایا ہے. ہزاروں جنازے اٹھائے ہیں لیکن اپنے موقف سے جو پیچھے نہیں ہٹے, تو یہ دلیل اس بات کی ہے ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ صحابہ کی عزت عزیز ہے.